الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایمان کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں کتنی باتیں ہیں؟ 9 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں ایک بات ہے میزان پر ایمان لانا، حساب و کتاب اور میزان پر ایمان لانا۔ آج صرف حساب و کتاب سے متعلق گفتگو ہوگی، اگلی کلاس میں میزان سے متعلق تفصیلی میں گفتگو کروں گا۔ حساب و کتاب کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت عظمیٰ کے بعد ہوگا، جس کی وضاحت سابقہ درس میں کر چکا ہوں۔ حساب و کتاب سے مراد روز قیامت اللہ تعالی اپنے تمام بندوں سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہر قول اور ہر فعل سے متعلق باز پرس ہوگی۔ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا ثواب ملے گا اور گنہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا دی جائے گی۔ روز قیامت حساب و کتاب کے کچھ اصول ہیں، حساب و کتاب کے کچھ ضابطے ہیں۔ آج کے درس میں حساب اور کتاب کے انہی اصولوں کا اور انہی ضابطوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ مکمل انصاف ہوگا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، فیصلے انصاف سے کیے جائیں گے، کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان پر 2 طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور نمبر 2 حقوق العباد۔ ان دونوں طرح کے حقوق میں عدل اور انصاف کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں بھی عدل اور انصاف کا پورا لحاظ رکھا جائے گا، اور بندوں سے متعلق حقوق میں حساب اور کتاب کرتے ہوئے بھی مکمل عدل اور انصاف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ حقوق اللہ میں عدل اور انصاف کے حوالے سے بات ذہن میں رکھیں، تمام انسان اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تمام آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت اور شرف کا معیار مال، دولت، حسب، نسب، خاندان، رنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک عزت اور شرف کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ عزت اور شرف کا معیار تقویٰ ہے۔ قیامت کے دن اسی کو بنیاد بنا کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس اصول کی وضاحت کی ہے، فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، متقیوں کے لیے آخرت بہترین ہے۔ فرمایا ولا تظلمون فتیلا، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، مکمل عدل اور انصاف ہوگا، دھاگے کے برابر، رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ سورج کی شعاؤں میں ہمیں جو ذرات نظر آتے ہیں تو اس کو ذرہ کہا جاتا ہے،
فرمایا ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مزید ایک جگہ اللہ نے فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مزید اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ سب جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ فیصلے عدل اور انصاف سے ہوں گے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں بھی عدل اور انصاف، اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی عدل اور انصاف کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بیمینہ، اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان کا حق لے لے، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان کا حق لے لے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ واوجب له النار، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور جہنم کو واجب کر دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ معمولی چیز ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹی قسم کھا کر کے اگر آدمی کسی کا حق لے لیتا ہے، اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ کاروبار میں بزنس کرتے ہوئے قسم کھا کر کے آپ نے کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے اتنے میں ہی یہ لیا ہے، گویا آپ نے قسم کھا کر کے مسلمان کے حق کو مارا آپ نے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب بصوت ظلما اختص منه یوم القیامہ، کسی نے ناحق زیادتی کرتے ہوئے کسی کو کوڑا مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ من ضرب مملوکہ ظالمہ، جس نے اپنے غلام کو ظلم سے مارا ہوگا قیامت کے دن اس کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ بلکہ عدل اور انصاف کا معاملہ یہ ہوگا جانوروں کو بھی پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بالضرور مستحق افراد کو ان کا حق دلایا جائے گا، بالضرور تم حق والوں کو ان کا حق دو گے قیامت کے دن، دنیا میں نہیں دو گے تو قیامت کے دن زبردستی حق دلایا جائے گا، اسی لیے دنیا میں دے دو تاکہ قیامت کے دن آپ کو آپ کی نیکیاں انہیں دینے نہ پڑ جائیں۔ پھر فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ عدل اور انصاف کا یہ عالم ہوگا قیامت کے دن، بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا، عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر دیے جائیں گے۔ روز قیامت حساب اور کتاب کے اصولوں میں سے دوسرا اصول ہے کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جزا اور سزا کا جو قانون ہے یہ ناقابل انتقال ہے، ناممکن ہے گناہ زائد کرے اور سزا بکر کو دی جائے، یہ ناقابل انتقال ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ہے جو وہ کرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر انسان دنیا میں کسی نیک کام کے لیے ذریعہ بنتا ہے تو ذریعہ بننے کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کام کا ذریعہ بنتا ہے تو ذریعہ بننے کی وجہ سے اسے گناہ بھی ملتا ہے۔
اصل یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرے گا، اصل اصول یہی ہے۔ لیکن اگر آدمی نیکی یا گناہ کے لیے ذریعہ بنتا ہے تو ذریعہ بننے کی وجہ سے اسے ثواب یا گناہ دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لوگ بے ضرور قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو برائی کی دعوت دی تھی، یہ ذریعہ بنے تھے، تو اسی لیے کبھی برائی کا ذریعہ نہ بنے آپ۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو موجودہ دور ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آپ نے کوئی ویڈیو جو شر، برائی یا گناہ پر مبنی تھا شیئر کر دیا، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے لوگ اس کو آگے شیئر کرتے چلے جائیں گے، سب کا گناہ آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح مسلم کی ہے، من دعا الی ھدی، اگر کوئی آدمی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جتنے لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت کی طرف بلانے والے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جو پیروی کریں گے ان کا ثواب کاٹ کے نہیں ہے، ان کو ان کا ملے گا، لیکن بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ فرمایا ومن دعا الی ضلالہ، اگر کوئی آدمی گمراہی کی طرف بلاتا ہے، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، جتنے لوگ اس گناہ کی پیروی کریں گے سب کا گناہ برائی کی طرف بلانے والے کو ملے گا۔ فرمایا لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، عمل کرنے کا انہیں گناہ ملے گا، ذریعہ بننے کا اسے گناہ ملے گا۔ تو تیسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، الا کہ سبب بنتا ہے تو سبب بننے کی وجہ سے اسے سزا یا نیکی ملے گی۔ وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جب بھی کسی کا ناحق قتل ہوگا، گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو پہلا بیٹا ہے اس کے سر جائے گا۔ گرچہ نام مشہور ہے کہ وہ قابل تھا، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کے نام جو فیمس ہیں، حابل اور قابل، ان ناموں کا تذکرہ کسی صحیح روایت میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ممکن ہے یہ کسی اسرائیلی روایتوں سے ماخوذ ہو، لیکن کتاب اور سنت میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان علی ابن آدم الاول، جو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا ہے نا، اس کے سر پر جائے گا، اس لیے کہ ناحق قتل اس کی رسم کس نے اس کا آغاز کیا تھا؟ بیٹے نے، ٹھیک ہے، وہ قابل تھا یا کوئی اور تھا وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حساب اور کتاب کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آنا تو دور کی بات ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہوں گے۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ہر انسان کو اپنی نجات کی فکر ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہوں گے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں کو دیکھ کر کے، اپنے باپ کو دیکھ کر کے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی کو دیکھ کر کے، بیٹوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، روز قیامت ہر انسان کو ایک ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں کے بارے میں سوچنے سے بے نیاز کر دے گی۔
ہر انسان چاہے گا کہ کسی طرح سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ دنیا میں جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے وہ دوستی جو تقوی کی بنیاد پر ہو۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان کو اپنے نجات کی فکر ہے، ہر انسان سوچے گا کسی بھی طرح جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں، حتیٰ کہ وہ اپنے عزیزوں کو تک جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ سے کہے گا کہ اے پروردگارہ میرے بچوں کو ڈال دے جہنم میں، مجھے بچا لے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، فدیے میں انہیں قبول کر لے، اللہ یہ میرا پورا خاندان ہے، ان کو تو ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ ومن فی الارض جمیعا، اللہ سارے زمین والوں کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا دے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، روز قیامت کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ دکھائے جائیں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، جو کنبہ کے اس نے پناہ دے رکھا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے زمین والوں کو پھر وہ بچ جائے۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لے گی۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انسان کو اس کا عمل فائدہ دے گا۔ روز قیامت حساب اور کتاب کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں مجرم رشوت دے کر کے چھڑی آتا ہے نا، کوئی رشوت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ضمانت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جاؤ، کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ شفاعت کام آئے گی مجرموں کے لیے، انہیں کے حق میں شفاعت کام آئے گی جن کو اللہ اجازت دے، جن کو اجازت نہ دے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے شفاعت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ شفاعت کام آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ فدیہ لیا جائے گا۔ دنیا میں فدیہ دے کر کے آدمی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی مدد کو آئے گا۔ دنیا میں آپ مصیبت میں گھر جائیں، آپ ایک کال کر دیں تو آپ کے چاہنے والے عزیز پہنچ جائیں گے، وہاں نہیں، کوئی سفارشی، کوئی دباؤ، کوئی مال، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من عهدهم ملء الارض ذهبا، جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، ہرگز ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوجاء بالکافر یوم القیامہ، قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به، اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو کیا تو اپنی نجات کے لیے اسے فدیے میں دے دیتا؟ اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہو، کیا تم اپنی نجات کے لیے اسے فدیے میں دے دو گے؟ کیا کہے گا کافر؟ ہاں۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ، حالانکہ دنیا میں تجھے اس سے معمولی چیز کا مطالبہ کیا گیا۔ معمولی مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر، کسی کو شریک نہ کر۔ کون سی بڑی بات تھی؟ کون سی چیز کا مطالبہ کیا؟ یہ تو نہیں کہا گیا دنیا میں تجھ سے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں زمین بھر سونا خرچ کرنا ہوگا، پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنا ہوگا، ایسا مطالبہ تجھ سے کیا گیا تھا؟
معمولی سا مطالبہ تھا، تو نے اس کو بھی نہیں اپنایا۔ لوگوں کا حق مارنے والے کو نیکیاں دینی ہوگی یا گناہ لینے پڑیں گے؟ لوگوں کا حق مارنے والے کو نیکیاں دینی ہوگی یا گناہ لینے پڑیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء، اگر کسی نے اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا یا کسی طرح اس پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی جا کر کے معافی مانگ لیں، آج ہی جا کر کے اس سے معافی مانگ لیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں دینار اور درہم نہیں ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گے، ظلم کے برابر اسے نیک اعمال لے لیے جائیں گے۔ اگر نیکیاں نہ ہوں تو صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال کر کے اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہاں دینار اور درہم کا تبادلہ نہیں ہوگا، وہاں نیکیوں اور گناہ کا تبادلہ ہوگا۔ جن کا آپ نے حق مارا ہے، جن کو آپ نے ستایا ہے، جن کی آپ نے غیبت کی ہے، آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ اپنی نیکیاں ان کو دیں۔ جن سے آپ محبت کرتے تھے ان سے بھاگیں گے قیامت کے دن، کہیں وہ نیکیوں کا مطالبہ نہ کر لیں۔ جن سے آپ محبت نہیں کرتے تھے، جن کو آپ چاہتے نہیں تھے، مجبور کیے جائیں گے کہ اپنی نیکیاں ان کو دے دیں۔ دنیا میں برائی کیوں کرتا ہے کسی کی؟ گالی کیوں دیتا ہے؟ پسند نہیں کرتا ہے تو دیتا ہے نا۔ عزیزوں سے بھاگے گا، چاہنے والوں سے بھاگے گا، جن کو دنیا میں نہیں چاہتا تھا مجبور کیا جائے گا کہ اپنی نیکیاں اس کو دے دے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کی برائی کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ ممکن ہے آپ نے اس کی دنیا برباد کر دی، لیکن آخرت بنا دی آپ نے اس کی۔ خود تو نیکیاں کی لیکن اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دی۔ خود تو نیکیاں کی اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دی۔ کسی کی غیبت بیان کی، آپ نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ امام صاحب فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خدمت میں کھجوریں بھیجی۔ کیا بھیجی؟ ہاں، کھجوروں کا تحفہ بھیجا، شکر ادا کیا، کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیے میں دی ہیں۔ دیکھیے اصلاح کا انداز دیکھیے نا۔ کہا کہ خبر ملی ہے، آپ کا شکریہ، خبر ملی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیے میں دی ہیں، بدلے میں کھجور قبول کرو۔ یہاں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کنت مغتابا احد لاغتبت والدیہ، اگر میں دنیا میں کسی کی غیبت بیان کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، لأنہما احق بحسناتی، اس لیے کہ میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ جن کو میں پسند نہیں کرتا ان کی برائی بیان کر کے، ان کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں ان کو کیوں دوں؟ میں اپنے ماں باپ کی بھی غیبت کروں گا تاکہ قیامت کے دن میری نیکیوں کا فائدہ میرے ماں باپ کو ہو۔ لو کنت مغتابا احد، اگر دنیا میں کسی کی غیبت بیان کرتا تو والدین کی کرتا، اس لیے کہ میرے والدین میری نیکیوں کی دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں۔ کریں ماں باپ کی غیبت، کیوں دوسروں کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں؟ حدیث مفلس نہیں جانتے؟ نہیں جانتے حدیث مفلس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے من لا متاع له ولا درہم، جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، جس کے پاس روپیہ اور پراپرٹی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن قد شتم ھذا،
کسی کو گالی دی ہوگی. وقذف ھذا کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، الزام لگایا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا کسی کا مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ ھذا کسی کو قتل کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ ھذا کسی کو مارا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فَيُعْتَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ اس کی کچھ نیکیاں اسے، کچھ نیکیاں اسے، کچھ نیکیاں اسے، کچھ نیکیاں اسے دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اگر حقداروں کا حق پورا ہونے سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو حقداروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پر ڈال کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر کے آئے گا. اسی لیے نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کمال ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. نیکیاں کر کے آپ نے مخلوق کا حق مارا تو گویا آپ نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، اپنی نیکیاں اس کے نام عمل میں ٹرانسفر کر دیا آپ نے. روز قیامت کے اصولوں میں سے ایک اصول گناہ اور جرائم کا ریکارڈ انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے باخبر ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر، اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر کسی کو جنت میں داخل کر دے، کسی کو جہنم میں داخل کر دے تو وہ ظالم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کا کوئی بھی عمل رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. نہ حساب اور کتاب کی ضرورت ہے، نہ میزان کی ضرورت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے. محض اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں کسی کے جنتی ہونے کا، کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے تو یقیناً وہ ظالم نہیں ہوگا. لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم کی جائے گی اور اس کے دربار میں کسی کو مجرم ٹھہرایا جائے گا تو اس کے مجرم ہونے کو ایسے ناقابل انکار دلائل کے ذریعے سے ثابت کر دیا جائے گا کہ مجرم کو اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہ جائے. حالانکہ اللہ اپنے علم کی روشنی میں بھی کہہ سکتا تھا یہ جنتی جہنمی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوگا. جس کو مجرم کہا جائے گا اس کا مجرم ہونا ایسے ناقابل انکار دلائل کے ذریعے سے ثابت کر دیا جائے گا، اسے اپنے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں رہا جائے گا. وہ دلائل کیا ہیں؟ ایک تو گناہ اور جرائم کا ریکارڈ انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے عمل کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. جو بھی زبان سے بولتا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، سب ریکارڈ میں لایا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. یہ ریکارڈ خود انسان کے خلاف قیامت کے دن حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہوگا. روز قیامت ہر انسان کے سامنے اس کے گناہ اور جرائم کا ریکارڈ کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا نام اعمال. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے تو کافی ہے. تو پڑھ کے بتا، یہ تیرا نام اعمال ہے، تو جنت کا حقدار ہے کہ جہنم کا حقدار. یہ تیرا پرچہ ہے، یہ تیرے اعمال کا رجسٹر ہے. پوچھا جائے گا میرے محافظ فرشتوں سے تیری رپورٹ تیار کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ کوئی ایسا گناہ جو تو نے نہیں کیا ہے غلطی سے اس میں لکھ تو نہیں گیا ہے؟ کہے گا کہ نہیں، اس میں جو کچھ ہے میں نے کیا ہے. کہا جائے گا پڑھ لے، اپنا حساب خود کر لے، تو خود بتا تو جنت کا حقدار ہے کہ جہنم کا حقدار ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوشی سے لوگوں سے کہے گا پڑھو میرا نام اعمال. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا، بلند باغات میں ہوگا. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ،
پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو ان عمل کی بدولت جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے. اس کے برخلاف اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اور وہ بھی پیٹھ پیچھے سے. کیا کہے گا وہ؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نام عمل مجھے نہ دیا جاتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب اور کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی، مرنے کے بعد میں مٹی بنا دیا جاتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، مال کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، روب دبدبا، میری بادشاہت میری سلطنت سب چکنا چور ہو گئی. حکم ہوگا خذوہ فغلو، پکڑو زنجیروں میں جکڑو، توق پہناؤ اس کو، پھر کیا کرو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دو. تو قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نام اعمال تھما دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا ووضع الکتاب، انسان کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم اس کی تحریر سے ڈرے ہوئے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے کہ ہائے ہماری تباہی، یہ کیسی کتاب ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، ہر چیز اس میں ضبط تحریر لائی گئی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ نے فرمایا انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا سب نام اعمال میں لکھا ہوا پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ہوگی تو دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا. تو ایک تو مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اس کے اعمال کا رجسٹر اسے تھما دیا جائے گا. پھر اسی طرح سے گنہ گاروں پر مختلف چیزوں کے ساتھ شہادتیں قائم کی جائیں گی، مختلف چیزوں کے ساتھ شہادتیں قائم کی جائے گی. ایک تو انبیاء اکرام کی شہادتیں، قیامت کے دن انبیاء گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. جیسے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر کے لائیں گے. قیامت کے دن ہر امت میں سے اس کا نبی گواہ بنا کر کے حاضر کیا جائے گا. نبی کہے گا کہ پروردگارا میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو میرا کچھ بھی قصور نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء پر گواہ بنا کر کے لایا جائے گا. آپ ان انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے قرآن کے بیانات کی روشنی میں، قرآن کے بیانات کی روشنی میں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن سناؤ. کہا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے. کہا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہا کہ ابن مسعود بس کرو بس کرو بس کرو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں آیت ختم کر کے نبی کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھی کہ قیامت کے دن گواہی کا تصور. قیامت کے دن امت محمدیہ بھی گواہی دے گی، امت محمدیہ بھی گواہی دے گی. رسول اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اس آیت کی تفسیر میں ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء النبی ومعه الرجلان، قیامت کے نبی آئے گا، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے دعوت قبول کرنے والے؟ 2 ہوں گے. کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. تو نبی محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجے میں دعوت قبول کرنے والے 2 یا 3 4 لوگ بھی نہیں ہیں. تو پہنچانا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجے کی پرواہ نہیں کرنا ہے.
اتنے لوگ قبول کرے اتنے لوگ قبول کرے، وہ سب ضرورت نہیں ہے، پہنچانا آپ کا کام۔ انبیاء نے پہنچا دیا اور وہ کامیاب بھی رہے، گرچہ کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے، انبیاء ناکام نہیں رہے، یہ کامیاب اللہ کے پاس کامیاب ہو گئے، گرچہ کسی نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو دعوت کی کامیابی کا معیار مدعو کے دعوت قبول کرنے میں نہیں ہے، داعی کے اخلاص میں ہے، اس کی جد و جہد میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن نبی آئے گا، فیقال لہ، نبی سے پوچھا جائے گا، هل بلغت قومک، پہنچا دیا تھا اپنے قوم کو، تبلیغ کر دی تھی؟ کہے گا کہ ہاں اللہ میں نے تبلیغ کر دی تھی، میں نے پہنچا دیا تھا۔ ثم فیدعا قومہ، پھر اس نبی کی قوم کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا هل بلغکم، کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کر دی تھی؟ قوم کہیں گے کہ لا، نہیں۔ پھر اللہ نبی سے پوچھے گا، من یشہد لک، من یشہد لک، تمہارا گواہ کون ہے؟ نبیوں سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ تم نے پہنچا دیا تھا، کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ تو نبی کہیں گے محمد و امتہ، ہمارے گواہ ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ فتدعا امت محمد، پھر امت محمد کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، هل بلغ هذا، کیا اس نبی نے دعوت پہنچا دی تھی، تبلیغ پہنچا دی تھی؟ فیقولون نعم، کیا کہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت؟ کہے گی کہ ہاں اللہ انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ فیقول وما علمکم بہذا، پوچھا جائے گا تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ فیقولون اخبرنا نبینا بذلک، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، ہم نے نبی کی بات کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا فذالکم قولہ تعالی، قرآن کی اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اور قیامت کے دن میں انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے، ایک تو انبیاء کی گواہی، امت محمدیہ کی گواہی، پھر خود انسان کے اعضاء کی گواہی۔ انسان اپنا عمل دوسروں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپا سکتا نا۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہر مار دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، بات کون کریں گے ہم سے؟ ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مزید اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، حتیٰ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، حتیٰ اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ بالکل جہنم کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم، کون گواہی دیں گے ان کے خلاف؟ ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کی چمڑیاں۔ یہ لوگ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کیا کہیں گے؟ انسان کی چمڑیاں بات کریں گی، کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو قوت گویا ہی عطا کی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے جسم کا کون سا عضو ہے جو کلام کرے گا؟ زبان پر تو مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول عظم من الانسان یتکلم یوم یختم علی الافواہ، جس دن منہوں پر مہر مار دی جائے گی، انسانی جسم کا جو سب سے پہلا عضو جو کلام کرے گا وہ ہے فخذہ، اس کی ران، اس کی ران۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا دو رانوں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی حفاظت کرو، دو جبڑوں والوں کے درمیان کی چیز زبان کی حفاظت کرو، اس کو تو مہر لگا دیا جائے گا، اب بچے گے ران۔ تو انسان کی ران سب سے پہلے گواہی دے گی، بات کرے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے،
وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، قیامت کے دن ایک فرشتہ اسے ہانک کر لائے گا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ مزید اتنا ہی نہیں ہے، ہم جس زمین پر پھر کر کے چل کر کے گناہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن زمین ہمارے خلاف یومئذ تحدث اخبارہا، جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر کیا نا، سب زمین اپنے اوپر چلنے والے سارے واقعات کو، حوادث کو بیان کر دے گی۔ جب گناہ کا تصور آئے تو کم از کم یہ تو لاؤ کہ یہی زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہاں، ایک قول سلف میں سے کسی کا بہت پیارا یاد آ رہا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم زمین کے کسی حصے میں گناہ کر بیٹھو تو زمین کے اس حصے کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ تم اس جگہ پر کوئی نیکی کا کام بھی نہ کر لو۔ کیوں؟ تاکہ زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے تو وہی حصہ تمہارے حق میں بھی گواہی دے۔ زمین کے کسی حصے میں اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو اس جگہ کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ کوئی نیکی کا کام نہ کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن وہ حصہ تمہارے خلاف گواہی دیں تو وہی حصہ تمہارے حق میں بھی گواہی دے۔ تو قیامت کے دن مجرم کا مجرم ہونا، ایک تو نام اعمال پھیلا دیا جائے گا، ایک خود اس کے اعضاء زمین اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں انسان جو اعمال کرتا تھا نا، کون سا عمل کس غرض سے کس نیت سے کیا گیا، وہ سب نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا۔ حصل ما فی الصدور، دلوں میں جو ارادے ہیں وہ سب نکال دیا جائے گا، کون سا عمل کس نیت سے کیا گیا سب نکال دیا جائے گا۔ کسی بنا پر نبی نے فرمایا نا، قیامت کی سب سے پہلے 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ دنیا کی نظر میں تو ولی تھے یہ لوگ، لیکن ان کے دلوں کی نیتوں کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ صرف ظاہر کی بنا پر نہیں ہوگا، فیصلہ صرف ظاہر کی بنا پر نہیں ہوگا، جو اندرونی کیفیت ہے، کس عمل کو کس ارادے اور نیت کے ساتھ کیا گیا، وہ تک لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس ریاکاری کے مرض سے محفوظ ہو۔ نبی نے فرمایا تھا کہ مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے ریاکاری کا ڈر ہے تمہارے بارے میں، حالانکہ سب سے بڑا فتنہ اس روئے زمین کا دجال کا ہے۔ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ریاکاری سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، بہت ڈینجر چیز ہے ریاکاری۔ خیر چلیں، قیامت کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا، مگر گناہ کی سزا بقدر گناہ ہی دی جائے گی۔ نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے فرمایا جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو اسے 10 گنا ثواب ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، جو شخص ایک برائی لے کر کے آئے گا فلا یجزا الا مثلھا، اس برائی کے برابر ہی اسے سزا دی جائے گی۔ بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی رحیم، تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، کوئی نیکی کا ارادہ کریں نہ کریں، نیکی کا ارادہ کریں فلم یعملھا، اس نیکی کو نہ کریں، کتبت لہ حسنہ، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اگر کر لیں تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، بلکہ 700 گنا سے بڑھا کر کے کئی گنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ اس کا عمل اس نیکی کے مقابلے میں حقیر بن جاتا ہے، اس ثواب کے مقابلے میں اس کا عمل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا راستہ چلتے ہوئے راستے سے کانٹے دار ڈالی کو ہٹا دیا، کون سا عمل ہے، اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی معاف کر دیا۔ کتنا معمولی سا عمل، لیکن بدلہ دیکھیے نا،
ایک فاحشہ بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، معاف کر دیا۔ دیکھیں عمل کتنا چھوٹا، لیکن ثواب رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے بندوں پر۔ اگر ایک نیکی کو بھی اللہ قبول کر لینا، قدر کی نگاہ سے دیکھ لے، وہی اس کی ایک نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ کبھی کسی نیکی کا موقع آپ کو ہاتھ لگے تو اس کو حقیر نہ جانے، کب کون سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے برخلاف ومن ہم بسیئۃ، کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن پھر برائی کے ارادے سے باز آ جائے، اسے ایک نیکی ملے گی۔ برائی کا ارادہ کریں نہ کریں، کتبت لہ حسنۃ، ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اگر کر لیں کتبت لہ واحدہ۔ نیکی کا معاملہ ایسے نہیں ہے، ارادہ کر لیا تو لکھ دی گئی ایک نیکی، کر لیا تو 10 سے 700 گنا، بلکہ اس سے کہیں گنا بڑا چڑھا کر کے دیا جائے گا۔ برائی کا ارادہ کریں نہ کریں تو ایک نیکی، اگر گناہ کریں تو ایک ہی گناہ۔ او یمحو اللہ، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو درگزر کر دے۔ فرمایا ولا یہلک علی اللہ الا ہالک، جو بدبخت ہوگا وہی ہلاک ہوگا۔ اللہ تو اتنا بندوں پر رحم کرنے والا ہے، یقیناً قیامت کے دن جو جہنم میں جائے گا نا، وہ آخری درجے کا بدبخت انسان ہوگا، آخری درجے کا بدبخت انسان۔ خیر چلیں، قیامت کے دن جزا اور سزا کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا، بعض لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جنہوں نے توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کی، اگر توبہ ہماری سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹائے گا، توبہ سچی ہو تو گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی اچھی لگی مجھے یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف آخر اہل النار خروجا من النار، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، میں اس انسان کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ وہ آخر اہل الجنت دخولا الجنہ، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اس آدمی کو لایا جائے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا سلو عن صغار ذنوبہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اس سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا اسے نظر انداز کر دو، چشم پوشی کر دو، صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو۔ چنانچہ اسے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا عملت کذا و کذا، کیا تو نے فلاں دن فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے فلاں دن فلاں گناہ نہیں کیا تھا؟ صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے گناہوں کے بارے میں نہیں۔ وہ اقرار کرے گا ہاں میں نے کیا تھا، میں نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا۔ اس سے کہا جائے گا تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے، تیرے لیے۔ وہ کہے گا کہ اب اسے بڑے بڑے گناہ یاد آئیں گے، کیوں؟ گناہ نیکیوں میں کنورٹ کر دی گئے تھے نا۔ اب کہے گا یا ربی لقد عملت اشیاء ما اراها ہنا، اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، اس کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا صرف چھوٹے گناہ یاد دلانا۔ جب اس کے چھوٹے گناہ جب نیکیوں میں کنورٹ کر دیے جائیں گے تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیے تھے، اس کو بھی کنورٹ کر دے نیکیوں میں۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر فرماتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر کے مسکرا رہے تھے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی نمایاں ہو گئی۔ کتنا رب کریم بندوں پر مہربان ہے۔ تو مٹھوس ہی ہوگا نا جو جہنم میں جائے گا۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آخرت میں جزا اور سزا کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، بعض لوگوں سے حساب اور کتاب میں نرمی کی جائے گی، بعض لوگوں سے حساب اور کتاب میں نرمی کی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ان اللہ یدنی المؤمن، قیامت کے دن اللہ مومن کو بلائے گا اور پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، یاد ہے جو تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟
اتعرف ذنب کذا، اس کے گناہوں کو یاد دلایا جائے گا، کہے گا کہ نام اے ربی، اے میرا میں جانتا ہوں. یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو مومن ڈرے گا، اب ہلاک ہو گیا اب وہ ہلاک ہو گیا. اللہ فرمائے گا سترتہ علیک فی الدنیا، دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، جا میں تجھے آج معاف کر رہا ہوں. دنیا میں وہ تو نے گناہ کیا تھا، تیرے اس گناہ کا علم میرے سوا کسی کو نہیں تھا، میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا، جا آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں، جا آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں. اگر ہمارا شمار یہاں بھی ہو جائے تو اللہ گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروا کر کے اگر اللہ ہمیں بخش دے تو بڑے خوش نصیب ہیں. خیر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے امید رکھیں، تو اچھی امید رکھیں کہ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیں. کچھ لوگوں کو اللہ بلا حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دے گا. یدخل الجنۃ من امتی 70,000، میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، نہ بدشگونی کرتے ہیں، نہ منحوس نہیں سمجھتے ہیں، اور داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وعلی ربہم یتوکلون، ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو کیا یہ تعداد صرف 70,000 ہیں یا اور بڑھا دی گئی ہیں؟ 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے مزید 70,000. میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا جاؤ، ورنہ اگر صرف 70,000 ہوتے تو ہم لوگ امید چھوڑ کے بیٹھ جانا تھا. کیوں؟ وہاں ختم ہو جائے گا، خیر القرون میں ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو امید ختم ہو جانا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو یہ تعداد بڑھا دی گئی. ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے مزید 70,000. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے حساب لے گا بذات خود. جیسے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ ہر انسان سے ڈائریکٹ بات کرے گا، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اسی بنا پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استطاع منکم ان یتقی النار، تم میں سے جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کریں، گرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن انسانوں سے ان کے تمام اعمال کے بارے میں حساب ہوگا، تمام اعمال کے بارے میں حساب ہوگا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ کے رب کی قسم ہے ہم بالضرور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن ابن آدم اللہ کے دربار سے اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کا ٹھیک جواب نہ دے دے. وہ کیا ہیں 5 سوالات؟ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ تم نے اس کے مطابق کس قدر عمل کیا. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس سے ہوگا؟ امت محمدیہ کا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے، حساب اور کتاب کے اعتبار سے ہم اول ہیں. دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ نے امت محمدیہ میں ہمارا شمار فرمایا ہے. فقراء کو مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فقراء کو مالداروں سے 500 سال قبل. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، فقراء کے مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں ان کا درجہ مالداروں سے اونچا رہے گا. ممکن ہے جنت میں جانے میں سبقت ہوئی ہو، لیکن بعد میں جانے والا کوئی مالدار ان سے بلند رتبے کو پالے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن. جنت میں جانا تو جلدی نصیب ہوا ہو، کیونکہ مال اور دولت نہیں ہے تو زیادہ حساب نہیں ہے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں.
اور قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے سوال خون کا ہوگا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسان حساب کی دعا کرتے رہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک۔ قیامت کے دن اگر اللہ کسی سے حساب لے لینا وہ ہلاک ہو گیا ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آسان حساب ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بس پیشی ہوگی، اسے پیش کیا جائے گا لیکن حساب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کسی سے پوچھ لے تو نے کیوں کیا، کیا کیا تو اللہ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ وہ تو جانتا ہے، کیوں کیا پوچھے گا۔ اگر اللہ کسی سے پوچھ لے کیوں کیا، کس مقصد سے کیا، پھر ایسے انسان کی ہلاکت یقینی ہے، الا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کسی کے ساتھ مغفرت کا معاملہ یا رحمت کا معاملہ کرے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو اسی دعا پر آج ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان لے۔ آسان کا مطلب صرف اللہ کے سامنے پیش ہی ہو، ہماری پیش کیے جائیں، لیکن یہ نہ پوچھا جائے کیوں کیا، یہ نہ پوچھے جائیں کیوں کیا۔ بس نام عمل کا رجسٹر دیکھ کر کے ہاں پاس، چلو آگے بڑھا دو، اتنا ہی۔ اگر کھڑا کر کے پوچھ دیے گئے ایک دو سوالات پھر ہلاک ہو گیا۔ بس نام عمل دیکھ کر کے ہاں چلو بھائی، چلو بھائی، ہاں تم بھی چلو، تم بھی چلو، لیکن کسی کو کھڑا دیا گیا وہاں تو پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ چلیں اب مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے عمل کی کوانٹٹی اور ایک کوالٹی۔ ایک ہوتا ہے عمل کی کوالٹی بھی جاننا پڑے گا نا، تو اس کے لیے میزان لایا جائے گا۔ عمل کی کوالٹی کو جانچنے کے لیے میزان، ٹھیک ہے۔ میزان کے بارے میں اگلی کلاس میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ میزان کے بارے میں ایک کلاس ہی، ایک لیکچر ہی صرف میزان کے بارے میں ہوگا۔ آج کے لیے بس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وقت کافی ہو گیا ہے، سوالات کا سلسلہ بند کریں، اگلی بار پوچھ لیں۔